بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 7 ہجری، غزوہ خیبر، فتح فدق اور عمرہ قضا کے بیان میں ہے یہ سوال۔ سن 7 ہجری میں سب سے بڑی لڑائی کون سی ہوئی؟ جواب: خیبر اور فدق کی لڑائی۔ سوال: یہ لڑائی کون سے ماہ میں ہوئی؟ جواب: جمادی الاولیٰ سن 7 ہجری میں۔ سوال: اسلامی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے تقریباً 1600۔ سوال: اس لشکر کے سردار کون تھے؟ جھنڈا کس کے پاس تھا؟ جواب: سردار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جھنڈا جنگ کے روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا گیا۔ سوال: مدینہ طیبہ کا خلیفہ کس کو بنایا گیا؟ جواب: حضرت سبع بن ابی ارفطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال: یہ لڑائی کیوں ہوئی؟ جواب: بنو نذیر کی یہودی مدینہ سے اجڑ کر خیبر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد خیبر یہودیوں کا اڈا اور مرکز بن گیا۔ یہاں سے یہ لوگ اسلام کے برخلاف سازش کر کے مسلمانوں کے برخلاف کفار کو ابھارتے تھے۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے موقع پر جو کچھ کیا گیا وہ پہلے معلوم ہو چکا ہے، لہذا حفاظت اسلام کے لیے ضروری ہوا کہ ان کے رٹھان کو توڑ دیا جائے تاکہ ان کے شر سے امن ملے۔ سوال: اس لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ہوئی یا شکست؟ جواب: فتح ہوئی، تمام قلعے مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے۔ سوال: خیبر کی یہودیوں کو نکال دیا گیا یا ان سے کوئی معاہدہ ہوا؟ جواب: معاہدہ ہو گیا، ایک معاہدہ ہو گیا۔ سوال: وہ معاہدہ کیا تھا؟ جواب: نمبر 1، جب تک مسلمان چاہیں گے ان کو خیبر میں رہنے دیں گے، اور جب نکالنا چاہیں گے تو یہودیوں کو خیبر سے نکلنا ضروری ہوگا۔ نمبر 2، پیداوار کا ایک حصہ مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ سوال: حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فاتح خیبر کیوں کہتے ہیں؟ جواب: اس لیے کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اس جنگ کے کمانڈر وہی تھے۔ اس کے علاوہ خدا نے ان سے ایک خاص بہادری ظاہر کرائی۔ خیبر کا پھاٹک تنہا اکھاڑ پھینکا، باوجود کہ وہ 70 آدمیوں سے بھی نہ اٹھتا تھا۔ یعنی خیبر کا پھاٹک اکھاڑ پھینکا۔ سوال: فدق پر کب چڑھائی ہوئی؟ جواب: اسی سفر میں خیبر کی فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کا رخ کیا۔ سوال: جنگ ہوئی یا نہیں اور نتیجہ جنگ کیا ہوا؟ جواب: فدق کے یہودیوں نے صلح کر لی، لہذا جنگ نہیں ہوئی۔ سوال: اس سال کتنے دستے بھیجے گئے اور کتنے غزوے ہوئے؟ جواب ہے غزوہ اس کے علاوہ کوئی نہیں، البتہ 5 دستے متفرق موقعوں پر بھیجے گئے۔ سوال: اس سال کے اور بڑے بڑے واقعات کیا ہیں؟ یعنی سن 7 ہجری کے بڑے بڑے واقعات کیا ہیں؟ جواب: نمبر 1، گزشتہ سال صلح حدیبیہ کے موقع پر جو طے ہوا تھا کہ اگلے سال عمرہ کریں گے، معاہدہ کی شرطوں کی پوری پابندی کے ساتھ اس سال وہ عمرہ ادا کیا گیا۔ نمبر 2، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں داخل ہوئی۔ خلاصہ کلام: چونکہ بنو نذیر کے یہودیوں نے مدینہ سے جا کر خیبر کو اپنی سازشوں کا اڈا بنا لیا تھا، لہذا اس پر چڑھائی کی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور خدا نے فتح کا سہرا انہی کے سر پر باندھا۔ خیبر کے بعد فدق کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور وہاں کے لوگوں نے صلح کر لی۔ گزشتہ سال والے عمرہ کی معاہدہ کے بموجب قضا کی گئی اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ یعنی سن 7 ہجری میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سوال: اس لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ہوئی یا شکست؟ جواب یہی ہوا کہ فتح ہوئی، تمام قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ یعنی یہودیوں کے تمام قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔
اور لڑائی کا سبب یہی بنا تھا کہ خیبر یہودیوں کا اڈا مرکز بن گیا. یہاں سے یہ لوگ اسلام کے برخلاف سازش کر کے مسلمانوں کے برخلاف کفار کو بھارتے تھے. چنانچہ غزوہ احزاب کے موقع پر جو کچھ کیا گیا وہ پہلے معلوم تھی. لہذا حفاظت اسلام کے لیے ضروری ہوا کہ